بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، اسلامی عبادت کا دوسرا رکن زکوٰۃ ہے، جو آپس میں انسانوں کے درمیان ہمدردی اور باہم ایک دوسرے کی امداد اور معاونت کا نام ہے۔ زکوٰۃ کا دوسرا نام صدقہ ہے، جس کا تعلق ہر مالی اور جسمانی امداد اور نیکی پر بھی ہوتا ہے، لیکن فقہی اصطلاح میں زکوٰۃ صرف اس مالی امداد کو کہتے ہیں جو ہر مسلمان پر واجب ہے، جو دولت کی ایک مخصوص مقدار کا مالک ہو۔ گزشتہ مذاہب میں زکوٰۃ بھی ان عبادات میں سے ہے جو تمام آسمانی مذاہب کے صحیفوں میں فرض بتائی گئی ہے، لیکن ان کے پیروکاروں نے اس فرض کو اس حد تک بھلا دیا تھا کہ بظاہر ان کے مذہبی احکام کی فہرست میں اس کا نام بھی نظر نہیں آتا، حالانکہ قرآن پاک کا دعویٰ ہے اور اس کی تائید مختلف آسمانی صحیفوں سے بھی ہوتی ہے کہ جس طرح نماز ہر مذہب کا لازمی جز تھی، اسی طرح زکوٰۃ بھی تمام مذاہب کا ہمیشہ ضروری جز رہی ہے۔ بنی اسرائیل سے اللہ کا جو عہد تھا، اس میں نماز اور زکوٰۃ دونوں شامل تھیں۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ہے، ہم نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا تھا کہ کھڑی رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ۔ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل پر زکوٰۃ زمین کی پیداوار اور جانوروں میں ایک عشر یعنی 10واں حصہ مقرر تھی، نیز ہر 20 برس یا اس سے زیادہ عمر والے انسان پر خواہ امیر ہو یا غریب آدھا مثقال دینا واجب تھا۔ ساتھ ہی غلہ کاٹتے وقت گرا پڑا اناج، کھلیان کی منتشر بالیاں اور پھل والے درختوں میں کچھ پھل چھوڑ دیتے تھے جو مال کی زکوٰۃ تھی، اور یہ عملاً ہر تیسرے سال واجب الادا ہوتی تھی۔ یہ رقم بیت المقدس کے خزانہ میں جمع کی جاتی تھی۔ اس کا 60واں حصہ مذہبی عہدیدار پاتے تھے، 10واں حصہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد یعنی قومی خاندانی کاہن ہونے کی حیثیت سے لیتی تھی، اور ہر تیسرے سال میں 10واں حصہ بیت المقدس کے حاجیوں کی مہمانی کے لیے رکھا جاتا تھا۔ اسی مدد سے عام مسافروں، غریبوں، بیواؤں اور یتیموں کو روزانہ کھانا پکا کر تقسیم کیا جاتا تھا، اور نقد آدھے مثقال والی زکوٰۃ کی رقم جماعت کے خیمہ یا مسجد، بیت المقدس اور قربانی کے ظروف و آلات کی خریداری کے خرچ کے لیے رہتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شریعت موسیٰ علیہ السلام کے ان ظاہری قواعد میں کوئی ترمیم نہیں کی، بلکہ ان کی روحانی کیفیت پر زیادہ زور دیا۔ انجیل لوقا میں ہے، جو اپنا عشر زکوٰۃ ریا، نمائش اور فخر کے لیے دیتا ہے، اس سے وہ شخص بہتر ہے جو اپنے قصور پر نادم ہے۔ تورات کے زمانہ میں چونکہ دولت زیادہ تر صرف زمین کی پیداوار اور جانوروں کے گلوں تک محدود تھی، اس لیے انہی دونوں چیزوں کی زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ سونا چاندی اور ان کے سکوں کی چونکہ قلت تھی، اس لیے ان کی زکوٰۃ کا ذکر ایک ہی 2 جگہ آیا ہے۔ اسی بنا پر یہودیوں نے نقد زکوٰۃ کی اہمیت محسوس نہیں کی۔ علاوہ ازیں زکوٰۃ کی مدت کی تعین کہ وہ ہر سال یا دوسرے سال یا تیسرے سال واجب الادا ہے، تصریحاً معلوم نہیں ہوتی، نیز یہ کہ اس زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے، یعنی وہ کہاں خرچ کی جائے، اس کی تفصیل بھی خود تورات کی زبان سے کم سنائی دیتی ہے۔ غرض بنی اسرائیل کے علماء اس فرض کو بھلا بیٹھے اور وہ زکوٰۃ کی دولت کے تنہا مالک بن بیٹھے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب میں گو سب کچھ دینے کا حکم تھا، مگر یہ حکم ہر ایک کے لیے موزوں نہیں ہو سکتا تھا اور نہ ہر شخص اس پر عمل کر سکتا تھا۔ دوسرے مذہبوں میں بھی اگرچہ خیرات اور دان کرنے کے احکام موجود تھے، تاہم ان کے لیے کوئی نظام اور اصول مقرر نہیں کیا گیا تھا، اور نہ ہر شخص پر قانوناً کوئی رقم واجب الادا تھی جس کے ادا کرنے پر وہ مجبور ہو سکتا تھا۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نے زکوٰۃ کے بارے میں بھی اپنا تکمیلی کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس نے نہایت خوبی کے ساتھ زکوٰۃ کا پورا نظام تیار کیا، انسان کے مالی کاروبار کا معیار مقرر کیا جو سالانہ آمدنی سے قائم ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام نے زکوٰۃ کی مدت سال بھر کے بعد مقرر کی اور ہر سال اس کا ادا کرنا ضروری قرار دیا۔ ساتھ ہی اس نے دولت کے 3 سرچشمے قرار دیے: سونا چاندی اور جانور اور پیداوار۔ ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ شرح مقرر کی۔ سونے چاندی میں 40واں حصہ اور پیداوار میں 10واں حصہ مقرر کیا۔ جانوروں کی مختلف اقسام میں ان کی مختلف تعداد پر ان کی قدر و قیمت کی کمی بیشی کے لحاظ سے مختلف شرح قرار دی۔ اسلام نے سب سے اہم کام یہ کیا کہ زکوٰۃ کے مستحقین کی اقسام بھی بتا دیں۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 60 میں اللہ پاک صدقات، زکوٰۃ اور خیرات کے مستحقین کے بارے میں فرماتا ہے: صدقات تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے، اور ان لوگوں کا حق ہے جن کے دل اسلام کی طرف مائل کرنا ہے، اور غلاموں کے آزاد کرانے میں، اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں، اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ یہ حقوق اللہ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں اللہ پاک فرماتا ہے: نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں، یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں، اور گردنوں کو چھڑانے میں خرچ کریں، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جب عہد کریں تو اس کو پورا کریں، اور سختی اور تکلیف میں اور معرکہ کارزار کے وقت ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں، اور یہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 215 میں اللہ پاک فرماتا ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کس طرح کا مال خرچ کریں۔ کہہ دو کہ جو چاہو خرچ کرو، لیکن جو مال خرچ کرنا چاہو وہ درجہ بدرجہ اہل استحقاق یعنی ماں باپ کو اور قریب کے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو سب کو دو، اور جو بھلائی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 273 میں اللہ پاک فرماتا ہے: اور ہاں، جو تم خرچ کرو گے تو ان حاجت مندوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے، اور مانگنے سے عار محسوس کرتے ہیں، یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے ناواقف شخص ان کو غنی خیال کرتا ہے، اور تم قیافے سے ان کو صاف پہچان لو کہ حاجت مند ہیں، اور شرم کے سبب لوگوں سے منہ پھوڑ کر اور لپٹ کر نہیں مانگ سکتے، اور تم جو مال خرچ کرو گے کچھ شک نہیں کہ اللہ اس کو جانتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 264 میں اللہ پاک فرماتا ہے: مومنو، اپنے صدقات اور خیرات احسان رکھنے اور ایذا دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو اس مال کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو، اور اس پر زور کمی برس کر اسے صاف کر ڈالے، اور اسی طرح یہ ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے، اور اللہ ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ سورہ معارج میں اللہ پاک فرماتا ہے: جو اپنی نماز
ہمیشہ ادا کرتے ہیں اور جن کے مالوں میں مانگنے اور محروم کا حصہ معلوم ہے۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی دولت میں غریبوں کا جو حصہ ہے وہ مقرر ہے، اور جو پہلے سے عملاً رائج تھا، یعنی قرآن پاک میں معلوم یا معلوماتن کے الفاظ جہاں آئے ہیں وہاں یہی مقصود ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ عرب میں جو قوم کسی نہ کسی طرح زکوٰۃ ادا کرتی تھی، اس کی جو شرح مقرر ہوئی اور رواج پذیر تھی، اس کو اسلام نے کسی قدر اصلاح کے بعد قبول کر لیا تھا۔ اسی بات کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں معلومن کے لفظ سے متعارف کیا ہے، یعنی وہ زکوٰۃ جو پہلے سے رائج تھی۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ قبیلوں کے سردار چوتھا حصہ زکوٰۃ کا وصول کرتے تھے، اسی لیے وہ اپنے سرداروں کو میر با کہا کرتے تھے۔ شاید دوسری پرانی قوموں میں بھی یہ دستور ہو۔ ہندوستان میں مرہٹوں نے بھی چوتھا حصہ رائج کیا تھا، مگر چونکہ اسلام کو محکوموں اور سپاہیوں کے ساتھ زیادہ رعایت مد نظر تھی، اس لیے اسلام نے پانچواں حصہ مقرر کیا۔ دولت کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا حصہ قرار پایا، جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد ان کے نائب اور اپنے ذاتی ضروریات، اہل و عیال کے نانفقہ اور نادار مسلمانوں کی امداد یا حکومت اور جماعت کے کسی اور ضروری مد میں صرف کرتے تھے۔ اس زکوٰۃ کا نام جو غنیمت کے مال پر عائد ہوتی ہے خمس کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ انفال میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور جان لو کہ جو کچھ تم کو غنیمت ملے اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے اور رسول اللہ کے لیے اور قرابت داروں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ جو سرمایہ بلا کسی محنت کے اتفاقاً کسی مسلمان کے ہاتھ آ جائے، اس میں سے پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں 3 قسم کی زکوٰۃ تھی۔ ایک آدھی مثقال سونے چاندی کی یہ رقم جماعت کے خیمہ یا پھر بیت المقدس کی تعمیر و مرمت اور قربانی کے طلائی اور نقرائی ظروف ساز و سامان کے بنانے میں خرچ کی جاتی تھی، اور دوسری زکوٰۃ یہ تھی، کھیت کاٹتے اور پھل توڑتے وقت حکم تھا کہ جا بجا کونوں اور گوشوں میں کچھ دانے اور پھل چھوڑ دیے جائیں، وہ غریبوں اور مسافروں کا حصہ تھا۔ اور تیسری زکوٰۃ یہ تھی، ہر تیسرے سال کے بعد پیداوار اور جانوروں کا 10واں حصہ اللہ کے نام پر نکالا جائے، اور اس کے مصارف یہ تھے کہ دینے والا ماں اہل و عیال بیت المقدس جا کر جشن منائے اور کھائے اور کھلائے، اور لاویوں میں جو موروثی کہن اور اللہ کے گھر کے خدمت گزار ہیں کے نام پر تقسیم کیا جائے۔ اس کے بدلے میں وہ خاندانی وراثت سے محروم رکھے گئے تھے۔ اس کے بعد یہ چیزیں بیت المقدس کے خزانہ میں جمع کر دی جاتی تھیں کہ ان سے مسافروں، یتیموں اور بیواؤں کو کھانا کھلایا جائے۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مندرجہ ذیل اصلاحات کی گئیں۔ نمبر 1، وہ عبادت میں اللہ اور بندہ کے درمیان سے واسطوں کا ختم کرنا تھا۔ یہاں ہر شخص اپنا آپ امام اور کاہن ہے، اس بنا پر مفت خور علماء، کاہن اور عبادت گاہوں کے خادم کی ضرورت بھی ساقط ہو گئی، اس لیے زکوٰۃ کا ایک بہت بڑا حصہ بچ گیا۔ نمبر 2، عبادت میں سادگی پیدا کر کے ظاہری رسموں اور نمائشوں سے اس کو پاک کر دیا گیا، اس لیے سونے چاندی کے سامانوں، قربانی کے برتنوں اور محرابوں کے طلائی شمعدانوں کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ نمبر 3، حج انہی پر واجب کیا گیا جن کے پاس زیادہ راہ ہو، اسی لیے ہر شخص کو خواہ بیت اللہ جانے کی حاجت نہ رہی، اور اس طرح سے زکوٰۃ کی یہ بہت بڑی رقم بچ گئی۔
नंबर 4, ज़कात की चीज़ को मालिक के ज़ाती ज़रूरियात और खाने में सर्फ होने की ममानियत कर दी गई कि अगर वो मालिक ही के ज़रूरियात में ख़र्च हो गई तो इसमें इसार क्या हुआ, यानी ज़कात क्या हुई। नंबर 5, शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़कूरा तरीक़ों से जो रकम बचाई उसको गरीबों, मस्कीनों और मुसाफिरों पर खर्च कर दी। नंबर 6, शरीयत साबका में एक बड़ी तंगी ये थी कि ज़कात खुद मुस्तहकीन के हवाले नहीं की जाती थी, बल्कि ज़ख़ीरा में जमा होकर इसका खाना पककर गुरबा में तकसीम होता था। लेकिन आम इंसानी ज़रूरतें सिर्फ़ खाने तक महदूद नहीं हैं, इसीलिए शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रस्म में ये इस्लाह की कि गल्ला या रकम खुद मुस्तहकीन को दे दी जाए ताकि वो जिस तरह चाहें अपनी ज़रूरियात में सर्फ करें। नंबर 7, एक बड़ी कमी ये थी कि नकद ज़कात जो आधे मिस्काल वाली थी वो बैतुल मुक़द्दस के ख़र्च के लिए मखसूस थी। इसके अलावा कोई दूसरी नकद ज़कात ना थी। शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 मिस्काल पर आधा मिस्काल नकद ज़कात फ़र्ज़ करके इसको भी तमाम तर मुस्तहकीन के हाथों में दे दिया। बनी इसराइल में गल्ला की ज़कात की सूरत ये थी कि सारे का सारा बैतुल मुक़द्दस चला जाता था और वहीं से वो पकवा कर तकसीम किया जाता था। ये इंतज़ाम बनी इसराइल की एक छोटी सी कौम के लिए तो शायद मौजू हो सकता हो, मगर एक आलमगीर मज़हब के लिए तमाम आलम में मुंतशिर पैरोकारों के लिए ये बिल्कुल नाकाफ़ी था। इसलिए मुनासिब समझा गया कि हर जगह की ज़कात उसी के मुस्तहकीन में सर्फ की जाए। नंबर 9, बास देहाती बद्दू और मुनाफिकीन की ये हालत थी कि वो इस किस्म के सदक़ात की लालच करते थे। जब तक इनको इमदाद मिलती रहती खुश और मुतमईन रहते, और जब ना मिलती तो ताने देने लगते। इस्लाम ने ऐसे लोगों का मुंह बंद करने और इनकी मुफ्त खोरी की आदत बद की इस्लाह के लिए ज़कात के मसारफ़ का तआयन कर दिया और बता दिया कि इसके मुस्तहक कौन लोग हैं और इस रकम से किस किस को मदद दी जा सकती है। नंबर 10, अगर ज़कात के मुस्तहकीन का तआयन ना किया जाता और इसके मुस्तहकीन के औसाफ ना बता दिए जाते तो ये तमाम तर सरमाया खुलफा और सलातिन के हाथों में खिलौना बन जाता और सल्तनत के दूसरी आमदनियों की तरह ये भी इनके ऐश इशरत के पुरतकल्लुफ़ सामानों की नज़र हो जाता। इसलिए ताकीद कर दी गई कि जो गैर मुस्तहक इसको लेगा इसके लिए ये हराम है, और जो शख्स किसी गैर मुस्तहक को अपनी ज़कात जानबूझकर देगा तो इसकी ज़कात अदा ना होगी। नंबर 11, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में ज़कात का मुस्तहक हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और इनकी औलाद बनु लादी को ठहराया गया था कि वो ख़ानदानी काहन मुकर्रर हुए थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किस्म की ज़कात का हमेशा के लिए ख़ात्मा कर दिया और अपने ख़ानदान के लिए क़यामत तक ज़कात की हर मदद कतई तौर पर हराम करार दी। इस्लाम से पहले ये समझा जाता था कि रिश्तेदारों के देने से पहले अजनबी या बेगाना लोगों को देना ज़्यादा सवाब का काम है, और इसकी वजह ये समझी जाती थी कि अपने लोगों के देने में कुछ न कुछ नफसानियत का और एक हैसियत से खुद गर्जी का शैबा होता है, क्योंकि वो अपने ही रिश्तेदार हैं और इनका नफ़ा नुकसान अपना ही नफ़ा नुकसान है। लेकिन दर हकीकत ये एक किस्म का इखलाकी फ़रेब था। एक इंसान पर दूसरे इंसान के जो हकूक़ हैं वो तमाम तर ताल्लुकात के कमी बेशी पर मबनी है। शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक इंसान पर सबसे पहले इसका अपना हक है, फिर अहल अयाल का। इनके जायज़ हकूक़ अदा करने के बाद अगर साल में कुछ बच रहे तो इसमें हिस्सा पाने के सबसे ज़्यादा मुस्तहक आपके रिश्तेदार हैं।
अगर दो ज़रूरतमंद हो जिनमें एक आपका रिश्तेदार या दोस्त हो और दूसरा हमसाया हो तो पहले फ़ौक़ियत अपने रिश्तेदार या दोस्त को दें। इसी तरह अगर दो ज़रूरतमंद हों जिनमें एक भीख मांगने वाला और दूसरा भीख ना मांगने वाला हो तो भीख ना मांगने वालों को फ़ौक़ियत दें। एक दफ़ा एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़कात के माल में से कुछ पाने की दरख्वास्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, अल्लाह ताला ने माल ज़कात की तकसीम में किसी इंसान को बल्कि पैगंबर तक को कोई इख्तियार नहीं दिया है, बल्कि इसकी तकसीम खुद अपने हाथ में रखी है और इसके 8 मुस्तहकीन बयान कर दिए हैं। अगर तुम इन 8 में हो तो मैं तुमको ज़कात दे सकता हूँ। दोस्तों, मैंने आपको ज़कात, सदक़ात और फ़ितराना के असल मुस्तहकीन जो अल्लाह ताला ने 8 बताए हैं बयान कर दिए हैं। इनके अलावा इस रकम को आप किसी सूरत भी कहीं भी खर्च नहीं कर सकते। अफसोस से ये कहना पड़ता है कि मौजूदा दौर के उलमा की अक्सरियत मसाजिद और मदारिस के लिए सदका, ज़कात और खैरात का मुतालबा करती है। इनके नज़दीक मसाजिद और मदारिस की तामीर के लिए ज़कात, सदका और खैरात जायज़ है, जो कि इंतहाई हद तक शर्मनाक जुर्म है कि अल्लाह के बताए हुए मुस्तहकीन के बावजूद आप गलत जगह इनका इस्तेमाल करते हो और अल्लाह की नाफरमानी करते हो। इसकी वजह ये बताते हैं कि असहाब सुफ़ा को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका, ज़कात और खैरात दिया करते थे। अगर आप तारीख़ पढ़ें तो आपको मालूम होगा वो बेघर लोग थे जो इस्लाम के लिए अपने बच्चों, घर वालों और जायदाद को छोड़कर आए थे, और कुछ ग़ुलाम लोग थे जो असहाब सुफ़ा में रहा करते थे। ये दिन को मजदूरी करते, जो मिलता इसको सदका कर देते और फिर सहाबा में से कोई इनको सदका दे देता। यूँ इनकी ज़िंदगी बसर हो रही थी। इस दौर में मस्जिद के अंदर ही दरसो तदरीस का काम होता था, कोई अलग इमारत नहीं थी। अगर हम अपने उल्मा का किरदार देखें तो ये तौरात के मुताबिक अमल कर रहे हैं, कुरान पाक को छोड़ रखा है। जिस तरह बनी इसराइल के उल्मा या काहिन ज़कात और सदक़ात का पैसा बैतुल मुक़द्दस में जमा रखते थे और लोगों को खाने पका कर देते थे, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं था, या लोगों तक अपने हाथ की लिखी हुई तब्दील शुदा तौरात का गुमराह कुन पैगाम पहुंचा देते थे। मौजूदा दौर के मुसलमान उल्मा लोगों को सदक़ात, ज़कात, खैरात का पैसा मस्जिद और मदारिस में देने की बात करते हैं और जगह जगह इसके बॉक्स बनवा कर रखे हुए हैं, बजाय इसके कि लोगों को बताएं कि अल्लाह ने इसके 8 मुस्तहकीन बताए हैं, सिर्फ इनको सदका, खैरात और ज़कात का पैसा दो। इस रकम को इनके सिवा आप कहीं खर्च नहीं कर सकते। फिर भी ये लोग बनी इसराइल के काहन की तरह तनख्वाह का मुतालबा करते हैं। जब अल्लाह ने हर मुसलमान को आलिम और काहन बनाया है तो इसके लिए किसी काहन या आलिम की ज़रूरत नहीं रहती, बल्कि ये ज़बरदस्ती लोगों को गुमराह करके आलिम बन गए हैं। आप तौरात का और बनी इसराइल के उल्मा का यानी काहन का किरदार पढ़ें या देखें तो आपको मालूम होगा ये मुसलमान हरगिज़ नहीं हैं। अगर आप सीरत पढ़ें और मुसलमानों के खुलफा का किरदार देखें तो आपको मालूम होगा ये इस्लाम है। मौजूदा दौर के उल्मा ने अपनी ज़ाहिरी वज़ह भी बनी इसराइल के कहान जैसी बना रखी है और बनी इसराइल के किस्से कहानियाँ सुनाते नज़र आते हैं। इस वक्त तकरीबन 70% उल्मा बनी इसराइल के उल्मा जैसे काम कर रहे हैं, जिनके लिए बच्चों और औरतों को पामाल करना मामूली बात है। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि सदक़ात, ज़कात और खैरात और फ़ितराना के मुस्तहकीन 8 लोग हैं, इन पर खर्च करो। उल्मा का बनाया हुआ गुमराह कुन नज़रिया आखरत का ख़जाना आपको हरगिज़ जन्नत में दाखिल नहीं करेगा, बल्कि आपके लिए जन्नत आपका अपना
اچھا اور اسلامی کردار ہی بنائے گا۔